صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بزرگوں کو، جوانوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ٹاپک بھی ہم سب کے لیے مفید رہے، جو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہم سب یہاں مل کر کچھ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آواز تو صاف آ رہی ہے نا؟ زیادہ تیز بولنے کی ضرورت؟ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں یہاں کے خود اس مسجد کے جتنے بھی انچارج ہیں یا جتنے ان کی ٹیم ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ مومنین کا کہ ان کلاسز کو استقبال کرتے ہوئے ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کی آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ صرف ون وے نہیں ہوگا کہ ایک نفر آ کے سنا کے چلے جائیں، بلکہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈسکس شکل اختیار کریں کہ آپ لوگ بھی جو آپ کی سمجھ میں آئے، جو آپ لوگ آپ تک سمجھتے تھے، اس کے حساب سے ان ٹاپک کو کیا کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد، تضارب الآراء بعضها ببعض لکی یتولد منها الصواب۔ مولا فرماتے ہیں آپ ایک دوسرے کے رائے کو ایک دوسرے سے ٹکراؤ، کھنگالو۔ جب آپ مختلف رائے کو، مختلف نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو مولا فرماتے ہیں اس کے ذریعے تم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ صرف اپنی سوچ کو لے کر، اپنی فکر کو لے کر اب ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح چلنے چاہو تو وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی۔ خیر، چونکہ میں کلاس کو شکل دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ ایک چیپٹر وائز ایک مرحلے تک پہنچے، چونکہ ایک دم سے بہت سی چیزوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ گزشتہ کلاس میں صرف ہم لوگوں نے ایک عمومی ڈسکس کے طور پر رکھ دیا تھا، لیکن آج سے ہم لوگ ایک سلیبس وائز چلیں گے، یعنی آج کی کلاس میں کچھ پوائنٹ سیکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں کچھ پوائنٹ کی طرف جائیں گے، تاکہ اسے آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس ٹاپک پہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کوئی سوال ہو، اس کو کامل کرنا چاہے، اس کلاس کو بہتر بنانا چاہے تو بیان کر سکے۔ چونکہ مجھے بتایا گیا کہ ہم کچھ بزرگان ایسے ہیں جو الحمدللہ کافی پڑھے لکھے ہیں، اور الحمدللہ اپنی زندگی میں انہوں نے کافی فیلڈ میں کام کیا ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں اور دوسرے بخشوں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھیں۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر۔ دیکھیں، ہم اور آپ یہاں پہ دین سیکھنے آئے ہیں، ٹاپک ہمارا دین ہے، اور چونکہ میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں تو اس حساب سے جو مجھ میں ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ جو میرے پاس تھوڑی بہت اہل بیت علیہ السلام سے مانگی ہوئی کچھ بھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک اکثر ہم جوانوں کے مطابق لے کے آئے ہیں تاکہ بزرگان اس کو تصحیح کر سکیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال ہم میں سے کوئی بھی انسان ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین خود کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے دین، ہے نا؟ جب ہم خود دین کو سمجھیں گے تبھی تو ہم اس دین کو کیا وہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ بھئی ہم اور آپ بازار میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں بازار میں ہیں، لیکن ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں جو آپ اور میرے لیے مفید ہو، جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہمارے فیملی کے لیے یا ہمارے معاشرہ و جامعہ کے لیے جو چیز مفید ہے اسے آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے انتخاب کر کے لے آتے ہیں۔ ہر چیز کو تو آپ بازار سے نہیں خریدتے، بازار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ڈپلیکیٹ ہیں، بہت سے اوریجنل ہیں، تو آپ ان میں سے صرف اوریجنل چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں دین سمجھنا ہوگا۔ دین کے بعد اتنے سارے دین ہیں، ان میں سے کون سا دین ہم کو چاہیے، یہ تو ہم اور آپ کو اگر خلاصے میں کہا جائے کہ دین کیا ہے تو دین کا معنی ہوتا ہے دین کے معنی یہ دو چیز کہا گیا ہے، پرٹیکولر فیتھ اور پرٹیکولر ورشپس، یعنی جن کے خاص وہ دین سے مراد وہ ہیں کہ کچھ عقائد اور کچھ عبادات کا مجموعہ۔ ہاں، یعنی آپ اپنی زندگی میں کچھ عقیدے رکھو گے اور اس عقیدے کے مطابق کچھ عبادات آپ انجام دیں گے، اس سے کہا جاتا ہے دین۔ اب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ آپ کہتے ہو کہ میرا عقیدہ بالکل اسلام جیسا، لیکن آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں تو گویا آپ اس عقیدے کو نہیں رکھتے ہو۔ یا آپ دعویٰ کریں کہ میرا عقیدہ ہے اسلام پر لیکن آپ اس کے مطابق نہ چلیں یا اس کے مخالف چلیں تو گویا آپ اس عقیدے کو
نہیں مانتے ہو. تو قرآن اس ایسے انسانوں کے لیے صاف کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ دعوت تو کہتے ہیں کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، خدا پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، در حقیقت یہ لوگ ایمان نہیں لائے. یعنی جو لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو لوگ زبان سے کہتے ہیں یا ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم یہودی ہیں، وہ عمل سے اگر ان کا ایسا عقیدے کے مطابق عمل نہ ہو تو ایسے لوگوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو آپ کا ایمان جیسا ہے اسی حساب سے آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے. یہاں تک واضح ہوا؟ اب یہ دین ہم اور آپ، اس پوری کائنات میں بہت ساری موجودات ہیں، اس دین کو، اس عقیدے کو، اس چیز کو اس کائنات کے سارے موجودات میں کس کے لیے واجب کیا ہے؟ کیا جانوروں کے لیے بھی دین ہے؟ کیا ہمارے علاوہ دوسرے موجودات کے لیے بھی دین ہے؟ یا صرف دین ہم انسانوں کے لیے ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پہ ایک پیراگراف سمجھیں گے. یہ پوری دنیا ہے ہماری، کیا ہے؟ دنیا ہے. اور اس دنیا میں موٹی موٹی چیزیں جو تقسیم میں کیا جاتا ہے، اس میں ایک انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کائنات میں مخلوقات میں ایک انسان ہے. کچھ مخلوقات کیا ہے؟ جانور ہے، اینیملس ہیں. یہاں انسان، جانور اور پودے. کچھ جانور ہمارے پودے ہیں. کچھ مخلوقات یا موجودات خدا کی کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جمادات، یعنی بی جان ہیں، جیسے ہمارے پتھر، جیسے ریت، جیسے زمین. خوب کائنات یعنی یہ ہے نا، یہ چیزیں یہ ہماری دنیا میں یہ ہے. خوب ان سب کو خدا نے ایک خاص ہدف کے تحت بنایا ہے. ہاں، آپ اس زمین کو دیکھیے، یہ زمین اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اپنے سے افضل پر. یہ پودا اپنے سے افضل پر قربان کرتا ہے. اینیمل اپنے سے افضل پر قربان ہوتا ہے. انسان بھی اپنے سے افضل پر قربان ہوگا. اب انسان سے افضل کون ہے؟ ہاں چچا، واضح ہو رہا ہے؟ یعنی ہم ایک دانہ اٹھاتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں؟ پودے کا، پیڑ کا ایک دانہ اٹھاتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں. زمین اپنا مقصد یہ سمجھتی ہے کہ میں اس پودے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہوں، زمینہ ہوں، کہ میں اس کو خرچی دے دوں کہ وہ اس سے اگے. یعنی زمین اپنا پورا آدھا مقصد کہ میں اس پودے کے مقصد، اس پودے کو اگاؤں، میں اس پودے کو آگے لے جاؤں. اب یہ پودا بڑا درخت کی صورت میں آ گیا، تو یہ پودا یا یہ درخت کیا، اس کا ہدف کیا ہے؟ یعنی یہ خدا نے، یہ کہتے ہیں اہداف تکوینی، خدا نے اس کو ایسے بنایا ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یہ ہونا ہے. تو یہ پیڑ پودے، ان کا مقصد ہے کہ وہ اس سے اپنے سے افضل پر. خوب ہم اور آپ افضل کے حساب سے دیکھیں تو ان سے افضل کیا ہے؟ جمادات سے افضل فعلاً اس کے، ان کے بنسبت نباتات ہیں نا، پیڑ پودے ہیں، نباتات ہیں جو اگتے ہیں، وہ ایسی چیزوں سے افضل ہیں جو بے جان ہیں، کم سے کم ان میں جان ہے. خوب ان سے افضل کیا ہے؟ پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن اینیمل کیا ہے؟ جان کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہے، ان میں چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان سے افضل کیا ہے؟ انسان ہے، کہ انسان ہم چل بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، صحیح غلط کی تشخیص بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہوا؟ ہاں، جب یہ ہوا تو یہ اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں کس پر؟ پودوں پر، کہ پیڑ پودے میری زمین پہ پیڑ پودے ہوں، زرخیز ہوں، یہ میں قربان ہو جاؤں اس کی خدمت میں. پیڑ پودے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے کس پر؟ جانوروں پر، کہ مجھ سے افضل یہ ہے کہ میں ان کا لقمہ بنوں، کہ میں ان کے فائدے میں ہوں، میں ان کے کام آؤں. یہ جانور کیا ہے؟ ان کا اپنا ہدف و مقصد کہ میں اپنے سے افضل چیز پر قربان ہو جاؤں، اور اس سے افضل چیز کیا ہے؟ انسان ہے. اب سوال ہے، یہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات یعنی خدا کی سب سے بہترین کریشن ہے نا، اس سے بڑھ کر اور افضل نہیں ہے افضل. یہاں پہ ابھی جہاں تک ہم لوگوں نے اس دنیا کو اس 4 حصوں میں تقسیم کیا تو اس حساب سے تو فعلاً انسان سب سے افضل ہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ انسان خود کو کس پہ قربان کرے؟ غور بتائیے. اپنے سے بہتر پر. گڈ، انہوں نے کہا اللہ. آپ کیا کہیں گے چچا؟ ہم انسان خود کو کس پہ قربان کرے؟ بھئی یہ ساری چیزیں دوسرے معنی میں ہم انسان کے اوپر قربان ہیں. لہٰذا قرآن نے کیا کہا؟ اے انسان، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. چچا کا جواب بالکل صحیح، یعنی ہم سے افضل، انسانوں سے افضل کوئی موجود ہے تو وہ کون ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک
اگر انسانوں سے افضل کوئی موجود ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے، اور وہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں قربان کریں تو کسی اور پہ نہ کریں بلکہ خدا کے لیے کریں۔ تو ہماری پڑھائی کس کے لیے ہوں؟ ہماری مجلسیں کس کے لیے ہوں؟ ہماری نمازیں کس کے لیے ہوں؟ ہمارا رزق کس کے لیے ہوں؟ ہم جو تربیت کرتے ہیں کس کے لیے ہوں؟ ہم صبح سے شام تک جتنے بھی کام ہو کس کے لیے کریں؟ خدا کے لیے کریں نا۔ جب ہم انسان اپنے کو خدا کے لیے کرنا چاہیں گے نا تو اس وقت ہم اور آپ کو رکاوٹیں آ جاتی ہیں سامنے۔ آسان نہیں ہے خود کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ آپ کو ایک روایت سناؤں تاکہ امپورٹنٹ سمجھ میں آ جائے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں صلی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی انسان خود کو اس حد تک آئے، مال بھی دیے، دولت بھی دیے، ٹائم بھی دیے، سب کچھ راہ خدا میں دیے، آخر میں اپنی وجود کو راہ خدا میں قربان کر دے تو کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں، یہ ہے سب سے بڑھ کر۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی لکھی گئی جو ریسرچ ہے یعنی سیاہی ہے وہ شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ یعنی آج آپ جوان جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، آپ کے ریسرچ ہے، جو بزرگان جنہوں نے پڑھے لکھے تحقیق کی، آپ کی لکھی ہوئی چیزیں اس شہید کے خون سے بھی افضل ہے جس نے اپنے وجود کو راہ خدا میں دیا۔ بعد علماء نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسان شہید ہوئے اور شہادت کے درجے پر پہنچے کس کی وجہ سے پہنچے؟ انہی علماء کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق نا، ان کے ریسرچ کے مطابق۔ جب شہید کا شہادت کے امپورٹنس اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ شہادت کا درجہ کیا ہے، جب انسان شہید ہو جائے گا اس کا کیا مقام ہوگا، وہ اسے سمجھ میں نہ آئے تو انسان اس مقام پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے یہ مقدمہ ہے ایک انسان کو شہادت تک پہنچانے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ لوگ جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس ریسرچ کو اس نیت سے کیجئے کہ خدایا میری اس ریسرچ کے ذریعے کچھ انسانوں کو ہدایت ہو، کچھ لوگوں کو نجات ملے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو کیا ہے کہ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک شخص کو ہدایت دے۔ آپ پوری مسجد بھر کے پوری جمعیت زیادہ کی تلاش میں مت جائیے، آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو سدھاریے، آپ اپنے دوست کو، اپنے روم میٹ کو سدھاریے کہ بھائی میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ من احیا نفسا، قرآن کہتا ہے جو ایک نفس کو زندہ کرتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا ہے۔ ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو نقصان پہنچایا، اسے دین سے منحرف کر دیا، اسے مسجد سے دور کر دیا، اسے امام زمان سے دور کر دیا، گویا اس نے بہت سی قوم کو یا بہت سے لوگوں کو، سارے انسانوں کو امام سے، دین سے دور کیا ہے۔ تو آپ ذریعہ بنائیے لوگوں کو امام سے نزدیک کرنے کے لیے، لوگوں کو مسجد سے نزدیک کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے، علماء سے نزدیک کرنے کے لیے آپ سبب بنیے۔ یہ نہ بنیے کہ آپ دیکھیں یہ آیت خود امریکہ کا بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا، اسے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جرمن میں یا اٹلی میں جائیں گے، فلانا مسجد کو اڑا دیں گے، اس کے ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کو آپ کا کام یہ ہے، آپ فوجی کمانڈر ہو، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے وہاں جاؤ گے، وہاں پہ اس مسجد کو، جو شاندار مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو دین پھیل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس میں بم ڈال دینا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ شخص آتا ہے امریکہ سے اٹھ کے آتا ہے کہاں؟ اٹلی یا جرمن میں، ایک ان دونوں میں سے ایک جگہ۔ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے یار میرا کام یہ ہے، مجھے ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ مجھے اس مسجد کو اور اس مسجد میں لوگ جو آتے ہیں ان کو اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے جاننا چاہوں گا یہ لوگ کرتے کیا ہیں اس میں جا کے، پھر مجھے ختم ہی تو کرنا ہے۔ وہ آتا ہے مسجد میں، آنے کے بعد سب لوگ نماز، کوئی نماز میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا نماز کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ چیز سمجھا دیا اس نے۔ اس کے بعد کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن، تو کہتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ قرآن ہے، کتاب ہے۔ کہا میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہ کیوں نہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ وہ شخص پہنچتا ہے اس آیت پر، قرآن کے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اس آیت پر، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ دیکھیں خدا قرآن کبھی کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ کیوں کہتے ہیں قرآن پڑھتے رہیے؟ قرآن کی ایک آیت کافی ہے، اگر ہم اور آپ دل سے اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ خدا مجھے اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے گا، ایک آیت کافی ہے انسان کو پلٹانے کے لیے، انسان کو اپنے ہدف و مقصد سے
اور برے چیزوں سے بری نیتوں سے دور کرنے کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ تو یہ شخص جتنا بڑا کمانڈر، اس ایک آیت نے اسے سدھارا کہ جب اسے پتہ چلا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک شخص کو قتل کرے گویا اس نے سب کو قتل کیا ہے، تو وہ رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اس قرآن کو مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ پھر وہاں کے مولانا جو بھی تھے انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ آج یہ شخص امریکہ میں اسلامک سینٹر یعنی دوسروں کو دعوت دینے میں، جس نے خود اسلام سیکھے ایک آیت نے، اب وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے، پروموٹ کرتا ہے اسلام، ایک آیت زندہ کرتا ہے۔ کبھی ہم اور آپ اپنے دل کو تیار رکھیے، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر کے تخشوں میں رہ جائے۔ آج ہم اور آپ کو دشمن جو ہمیں ختم کرنا آئے وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائے، اور ہم اور آپ اس مسجد میں آتے ہوئے قرآن ہوتے ہوئے ان سے، ان کے معارف سے دور ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے شایع نشان نہیں ہے، ایک مولا کے چاہنے والے کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش یہ کیجئے کہ کم سے کم جب قرآن پڑھے، ایک تو روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت، چونکہ امام جعفر الصادق امام فرماتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 20 آیتوں کی تلاوت کریں۔ ایک شخص، ایک مومن کی روٹین ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ 20 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ ہو اور وہ ان دو حالت سے خارج ہو، یا وہ سیکھ رہا ہو یا وہ سکھا رہا ہو، ان دو حالت سے اگر وہ خارج ہو تو میں اسے تنبیہ کروں گا، میں اسے کیا کروں گا؟ تنبیہ کروں گا۔ یعنی اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جب جوانی میں تم قرآن پڑھتے ہو یا کوئی علم حاصل کرتے ہو، وہ علم، وہ قرآن تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو آپ جوان، ہم سب جوان ہیں الحمدللہ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ان آیتوں کو ریپیٹ کریں، پڑھتے رہیں، تاکہ ہم اور آپ کو کم سے کم اس کا امپورٹنس سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ ہم اور آپ خود کو کہاں پہ قربان کرنا ہے؟ خود کو راہ خدا میں قربان کرنا ہے، جو جس سے اور کوئی ہم آپ کو اپنے آپ کو دنیا کے مال کے لیے، پراپرٹی کے لیے، زمین کے لیے، کھیتوں کے لیے خود کو قربان کرے، تو یہ بالکل ہدف قرآنی کے مخالف ہے۔ جو تمہارے لیے بنایا ہو ہم اور آپ اسی کے لیے مر رہے ہیں۔ لیکن آج چونکہ دنیا نے میٹریل فکر ہمیں دی، مادہ پرستی ہمارے اندر دی، معیار چینج ہو گئے۔ معیار کیا ہو گئے؟ چینج ہو گئے۔ جب معیار چینج ہو جاتا ہے تو انسان کا راستہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ معنوی سوچو گے، خدا کے لیے سوچو گے، راستہ اس طرف رہے گا۔ جب آپ مادہ کے لیے سوچو گے، دنیا کے لیے سوچو گے، راہ شیطان کی طرف چلا جائے گا۔ یہی خطرہ ہے یہاں پہ، جب انسان خود کو راہ خدا کی طرف تیار کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ آپ کے دو دشمن سامنے آتے ہیں۔ کیا آتا ہے؟ دو دشمن۔ وہ انسان کا دشمن کون ہے؟ دشمن دو ہیں، ایک نفس، دوسرا شیطان۔ ایک خود انسان کا نفس، دوسرا، بس اس پہ میں تھوڑا سا زحمت تمام کرنا چاہوں گا، اس پہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سوچیں گے، چونکہ جب بھی ہم کوئی کار خیر کریں گے، ایک نفس جو ہمارے اندر ہے، ہم انسانوں کو دو بعدی ہیں، ہمارے پاس اگر خدا کی طرف چلے جائیں وہ ربانی صفت بھی موجود ہیں، اگر ہم شیطان کی طرف یا حیوانیت کی طرف چلے جائیں وہ صفت بھی موجود ہے۔ اس پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جتنی درندگی، وحشت، ظلم و ستم انسانوں نے کی ہے، اتنا درندہ جانوروں نے نہیں کی ہے۔ یہ اتنا درندہ ہو جاتا ہے انسان جب ختم ہو۔ پہلی عالمی جنگ کس نے چھڑی؟ انسانوں نے۔ اور دوسری بات، ان عالمی جنگ کو چھیڑنے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے جاہل نہیں چھڑتے، عالم چھڑتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یعنی علم صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ ہو، علم کے ساتھ آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو، علم کے ساتھ آپ کا دین نہ ہو، تو وہ علم لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ علم لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ پڑھیے نا، ساری جنگیں پڑھیے، کسی جاہل نے شروع نہیں کیا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگوں نے، سارے بڑے بڑے ذہن رکھنے والوں نے، بڑے بڑے لوبیز نے جنگیں شروع کیے، ختم کیے۔ تو ہم انسانوں کو ان چیزوں سے، ظلم سے نجات چاہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو اپنے نفس اور دوسرا اپنا شیطان، یعنی دو دشمن ہمارے کھلے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس اور شیطان ہمیشہ یہ دونوں کیا کہ جب بھی آپ کوئی کار خیر، مثلا آپ صدقہ نکالنا چاہیں، نفس کہے گی یار ختم ہو جائے گا، ہاں آپ کی عقل کہے گی نا یہ مددگار ہے، یہ ابھی حقدار ہے، آپ نے اپنی عقل کے مطابق فوراً کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو نفس آپ کو کیا کرے گی؟ نفس امارہ آپ کو روکے گی۔ جب نفس امارہ روکے گی اور آپ رک گئے، علیکم السلام، تو اس وقت
شیطان جو ہمارے دشمن ہے وہ آ کے اور بھی مانے ہو جائے گی، وہ کہے کہ ہاں اب تمہارے بچے کو بھی ضرورت ہے، تمہارا ایڈمیشن ہے بچوں کے، آئندہ وہ ہے، آپ کو کار خیر کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ کچھ مومنین پیغمبر کے دور میں، کچھ اصحاب رسول، میں اصحاب رسول کے قضیہ دے رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ تو ابھی بہت دور ہیں، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، بہت فقیری کے عالم ہے، تو لوگوں نے ایک ان میں سے کوئی امیر تھا تھوڑا ان سب سے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، تو انہوں نے کہا یار کم سے کم ان فقیروں کے لیے تم کچھ نکالو اپنے مال میں سے۔ یہ شخص ان کی باتیں سن کے آ جاتا ہے، گھر جب آ گئے، گھر میں آنے کے بعد اس نے اپنی خانم سے کہا کہ دیکھو کچھ بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ ہمارے پاس تو کافی چیزیں پڑی ہوئے ہیں، ذخیرے ہیں، ان میں سے کچھ دے دیجئے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس کی بیوی نے کہا، دیکھیں نفس امارہ کیسے ہمارے نفس امارہ ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی آپ دے رہے ہو، اب تو فقیری کا دور ہے، لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، لوگ جمع کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دینے لگے ہو، اب یہ کام مت کیجیے۔ وہ پھر سست پڑ جاتا ہے، سست پڑ کے واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد وہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تو کہا یار تم کچھ کر پائے یا شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو گئے؟ تو اس نے کہا یار میں نے شیطان ویطان کو تو کہیں دیکھا نہیں، لیکن شیطان کی ماں کو ضرور میں نے دیکھ لیا۔ تو یہ نعوذ باللہ ہم خواتین کی توہین نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی باتیں دوست کہیں گے، ہم لوگ بھی شیطان کا باپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ دوسروں کو روکتے ہیں، ہم لوگ بھی ذلیلوں والا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اس طرح، کیونکہ نفس ہمیشہ ہمیں اس طرح روکتے، تو ہم ہمیشہ کیا ہے، جیسے ہی اس طرح کے موانع پیش آ جائیں فوراً اپنے عقل کی طرف رجوع، جو بہتر لگے فوراً انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ جو بھی کار خیر کریں گے، یہ دو چیزیں ہمارے لیے، یہ دو اتنی خطرناک ہیں جو انسان کو ہمیشہ کار خیر سے کیا کرتے ہیں، روکتی ہیں۔ تو ہم اور آپ ہمیشہ ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے شکار ہو جائیں اور بعد میں ہمیں، اس لیے ان چیزوں میں ویسے مناجات شاکین آپ لوگوں میں سے کس نے پڑھا ہے؟ امام زین العابدین کے 15 مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات شاکین ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ اسے پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے آئیے گا۔ میں اس میں ایک پوائنٹ، اس میں ہمارے نفس کے بارے میں کہا گیا کہ خدا یا میں نفس کی شکایت کرتا ہوں، میرے نفس کی، جو مجھے برائی کی طرف، جو مجھے خطا کی طرف، جو مجھے معصیت کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی مجھے ہمیشہ ان کی سن۔ آج یورپ کہتے ہیں کہ ہم نے پردہ ہٹا دیا، ہم نے لوگوں کو فریڈم کر دیا، تو وہاں پہ بس گناہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ کہاں، حتیٰ امام اس دعائے شاکین میں فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے میرے اس نفس سے میں شکایت کرتا ہوں، مجھے نجات دے کہ جو مجھے ہمیشہ گناہ کی طرف ہمیشہ لے جاتی ہے، ایسے ایک گناہ کے دوسرے گناہ کے، دوسرے گناہ تیسرے گناہ۔ آج یورپ کے لوگ، انسانوں تو دور کی بات، جانوروں ان کے ہاتھ سے امان میں نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ کہ محرم نامحرم ان کے یہاں کوئی قید نہیں ہے، فیملی سٹرکچر ختم۔ آپ اور آپ کی وائف یورپ میں ہو تو آپ دونوں کے یہاں ایگریمنٹ ہے، نہ آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں، نہ اس کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں۔ اتنی فیملی سٹرکچر تباہ و برباد کیوں؟ کیونکہ جانور، حیوانی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ دفعال کے خود کو کیا کہتے ہیں، ماڈرن فرسٹ ورلڈ والے، یعنی ان سے زیادہ کیا تہذیب یافتہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 85% جو لوگ ہیں نا، سب روانی بیماریوں میں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اور وہاں کے سائیکولوجسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہماری آبادی 75% آبادی جسمانی بیماریوں سے میں نہیں ہے، روانی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اب روانی بیماریوں سے کون نجات دے سکتا ہے؟ اب جاپان میں ایک کتاب چھاپی کہ کس طرح خودکشی کریں، وہ کتاب جاپان کے نمبر 1 کتابوں میں آئی جس کو خریدی گئی۔ یعنی اس کا مطلب انسان اتنی خریدی گئی کہ کیسے خودکشی کی جائے، اس میں بتایا گیا کہ خودکشی کیسی ہوتی ہے، کس نوعیت کی خودکشیاں۔ آپ خود ان کے مد مقابلے میں اپنا ہندوستان دیکھیے، اپنا مسلم جامعہ دیکھیے، یہاں پہ ہمیں گنے چنے ان ترقی یافتہ ملک میں کتنی فیصد ہماری کمی۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم شرقیوں کے اوپر، ہم تھرڈ ورلڈ کے اوپر دین حاکم ہے۔ دین بہت سی چیزوں کو ہم اور آپ کو ان چیزوں سے روکتی، امید دلاتے ہیں۔ ہم اور آپ ان پہ کنٹرول دنیا کے مادہ یا میں آپ کی ٹیکنالوجی نہیں دیں گے، ان پہ کنٹرول اگر کرنا چاہے تو آپ کو دین ہے جو آپ کو ان چیزوں سے بچا سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و علی محمد۔ یہاں تک واضح ہوا؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ہاں، کچھ اور بہتر کرنا چاہے تو آپ میں سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔
تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ یعنی قربانی کی خود کو اپنے سے افضل پہ ہمیں قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان سارے لوگ، ہمارا سوال کس پہ تھا؟ ہاں احسن، ان سب میں دین کس کے لیے ہے نا؟ تو ان سب میں دین ہم ان کے لیے، اس کے لیے. اور یہ پوری ساری موجودات میں یہ واحد انسان ہے جو پہلے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ چوائس کرتا ہے. اس کے بعد ایکشن کرتا ہے. یعنی اس پوری کائنات میں پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد انتخاب کرتا ہے. اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے. اسی فکر کا نام کیا ہے؟ آئیڈیالوجی یا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا عقیدہ اسلام ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کا عقیدہ کیا ہے؟ ہندو ہے مثلا، ہندوازم کے. ایک کیا ہے؟ سکھزم کے، کرسچن کے، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی دین ہیں وہ آپ نے کس میں پہلے کیا ہے؟ اس نے انتخاب کیا ہے. یہ فکر بہت مہم شے ہے. یعنی آپ نے اپنا عقیدہ بنایا کہ میں اسلام کے قانون کے مطابق چلوں گا. تو جب آپ عقیدہ بنائیں گے میں اسلام کے قانون کے مطابق چلیں گے، تو اسلام کے جو کچھ بتایا اس چیزوں کو انتخاب کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. اس میں کوئی شک ہے چچا؟ یعنی جیسی آپ کی فکر ہوگی ویسے ہی آپ زندگی کریں گے. آج ایک چیز آیا ان سب کے مد مقابل میں، ان کو کہتے ہیں کیا؟ ایتھیزم، ملحد یا الحاد. الحاد آج کے نیا دین ہے. یعنی آج کے دور میں الحاد ایک نیا دین ہے. یعنی یہ ایک فکر نہ. الحاد کہتے ہیں جو میں ہندو کو مانتا ہوں، نہ اسلام کو مانتا ہوں، نہ سکھ کو مانتا ہوں، نہ کرسچن کو، میں کسی دین کو نہیں مانتا. جسی دین کو نہ ماننا بھی یہ ایک ماننا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ 25% ابھی یورپ کی آبادی میں 25% کس کی ہے؟ ملحدین کی ہے، ایتھسٹ کی ہے. ٹھیک ہے. جن کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہم کسی دین کو نہیں، یعنی میں خود ایک ان کے جو عقیدے، یعنی ایتھیزم کے عقیدے میں ایک چیز آتی ہے، وہ ہے ہیومنزم. کیا ہے؟ ہیومنسٹ. ٹھیک ہے. ہیومنزم یعنی انسان پرستی یا انسان محوری، سب کچھ انسان قرار دینا. دیکھیں چچا، میں اس کو تھوڑا مثال دیتا ہوں. یعنی ایتھس انسان کیسے بنتا ہے؟ ایتھس کی بنیادی عقیدے میں یہ ہے کہ سب کچھ انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم انسانوں نے وجود میں لائے. ہم انسان نہیں ہوتے نا، خدا کا تصور نہیں ہوتا. جس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. تو یہ ایتھس کیا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان، یعنی انسان کے علاوہ، لا الہ الا انسان، انسان کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اب ایک دن آپ یہ سوچئے کہ آپ خود خدا ہیں، ایک دن آپ یہ سوچئے آپ کا خدا ہے. کیا آپ کے رفتار میں فرق نہیں آئے گا؟ آپ کے رفتار، آپ کے کپڑا پہننے میں، بولنے میں، سوچنے میں. ایک دن آپ خود خدا بنیے. جب خدا خود بنیں گے تو آپ ہمسائے کی بات کو کیوں سنو گے؟ آپ مولانا کی بات کو کیوں سنو گے؟ آپ دوست کی بات کو کیوں سنو گے؟ آپ آفیسر کی بات کو کیوں سنو گے؟ خود خدا ہے، جو بھی مرضی آئے کریں، ہے نا. لیکن آپ بنیے ایک دن آپ کا کوئی خدا ہے تو ہم سب کو متصل کرتا ہے. بھائی کیوں یہ کر رہے ہو امر بالمعروف؟ بھائی یہ تو خدا نے ہمیں نہیں کہا. کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ یہ تو ہمیں خدا نے نہیں کہا. یہاں پہ یعنی انسان اگر خدا محور ہو جائے تو ہمیشہ وہاں پہ انسان کو جڑے رکھتا ہے. لیکن جس دن انسان خود محور ہو جائے، یہی نفس امارہ ہے. یہی ہیومنزم بہت بڑا نفس امارہ ہے آج کے دور میں، کہ انسان سمجھے کہ سب کچھ میں ہوں. یہ لہٰذا آپ اخلاق بھی خود بنائیں گے، یو این او میں بیٹھ کے قانون بھی خود بنائیں گے، سب کچھ خود بنائیں گے. آپ یورپ کی تاریخ کو پڑھیں، رونیسانس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی سب کچھ خدا کوئی دین کو مانتے تھے، چاہے مسیحیت کو ہی صحیح، وہ لوگ دین کو مانتے تھے. رونیسانس کے بعد ان لوگوں نے کیا کرنا؟ دین کو ہی چھوڑ دیا. بھائی دین ہمارے لیے، ہمیں دین نہیں چاہیے، ہم دین مر چکے ہیں، خدا مر چکا ہے. یہ ان لوگوں کا اصطلاح ہے. خیر، جیسی ہماری فکر ہوگی ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا نا. یہاں تک واضح ہوا؟ آپ اور ہم الحمدللہ ایز اے مسلمان اسلام کی فکر کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں نا. ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. تو اب جب مسلمان ہیں تو ہم اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
بس اس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کے بعد نیکسٹ کلاس اسی سے آگے جائیں گے. یہاں تک واضح ہوتا جا رہا ہے نا کہ بھائی کیسے کیسے ہم ہو سکتے. یہ اسلام ہے. اب ہم اور آپ بھائی مانتے ہیں بہت سارے دین ہیں، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. اب کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، وہ ابھی نہیں پوچھنا، چونکہ جب ہم خود اسلام کو نہیں سمجھیں گے جبھی تو ہم پروف دے پائیں گے نا. لیکن کلی طور پر اب کوئی ہم سے پوچھے اسلام کیا ہے تو ہم اور آپ اس کو بتا سکیں. اسلام عقائد، ٹھیک ہے، اس کو بلیف کہہ دیجیے نا، بلیفس، رولس اینڈ مورل. عقیدہ، احکام اور اخلاق کا مجموعہ اسلام ہے. ہاں کیا ہے اسلام؟ عقائد، احکام اور اخلاق کا مجموعہ ہے. ہمارا عقیدہ کتنا ہے بتاؤ آپ لوگوں سے، کیا کیا ہے بتاؤ؟ نہیں، یہ تو اسلام کا مجموعہ ہو گیا. اسلام کا مجموعہ میں عقیدہ ہے، احکام ہے اور اخلاق ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مطلب اصول دین کیا ہے؟ عقیدہ مین اصول دین، دین کی جڑیں کیا کیا ہے بتائیے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یعنی آپ اپنی فکر کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ فکر بنا رہے ہیں اس پوری کائنات پر. آپ پہلا آپ کی فکر بنے گی اس پوری کائنات کو کسی نے وجود میں لایا، وہ خالق ہے. اور وہ خالق دو ہے، ملین میں ہے، یا ہم انسان لوگوں نے خلق کیا، یا خود سے وجود میں آیا؟ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ خدا نے وجود میں لایا. اور وہ خدا کون ہے بھائی؟ دو ہیں یا ایک ہیں؟ جیسے زرتشت کہتے ہیں کہ ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ یا ہندوؤں میں ہے کہ کئی خدا کو تسلیم کرتے ہیں، در حال کہ وہ نظری طور پر موحد ہیں، ایک کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کئی خداؤں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. تو کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے؟ تو پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رازق، ہمارا کائنات کا ماننے والا، اس کائنات کو چلانے والا، وہ سب کیا ہے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے. ہم علم بھی حاصل کریں گے ایک ہی خدا سے جو قادر ہے. تو ہم پہلے کیا مانتے ہیں؟ خدا کو ایک مانتے ہیں، بھائی اللہ ایک ہے. ٹھیک، یہ واضح ہوا. یعنی ہماری فکر دوسروں سے الگ ہو گئی. ہم کئی خداؤں کو نہیں مانتے، ہم دو خداؤں کو نہیں مانتے، بلکہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ایک خدا کو مانتے. اب آیا اس خدا نے اس پوری کائنات کو وجود میں لایا. تو ہم کیسے جانیں کہ اس خدا نے ہمارے لیے کیا دیا ہے، ہماری ہدایت کیا ہے؟ ہم انسان جان سکتے ہیں کیا خود سے؟ آپ بتائیے. وہ ہمیں خود خدا کی طرف سے کوئی آنا چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے دین دیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے. عادل ہے کہ خدا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. آپ کی آنکھ کو آپ کی آنکھ کی جگہ پہ ہے نا، کان کی جگہ پہ ہے. لیکن اگر خدا نخواست کسی کا کان ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے تب سوال ہوتا ہے. یعنی عادل نہیں ہے. پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے؟ آپ کبھی جب انسان سالم ہو پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں سالم ہیں، کیوں صحت مند ہو، ہاں کیوں اچھے ہو؟ کبھی نہیں پوچھتے. لیکن جیسے بیمار ہو جاتے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، کیا پرابلم ہے. یہ نقص ہے. عادل یعنی صحت رہنا، عادل یعنی سالم رہنا، عادل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رہنا، سورج کو سورج کی جگہ پہ، چاند کو چاند کی جگہ پہ. لہٰذا ہم اور آپ سورج نکل رہے ہو، چاند نکل رہے ہو، بارش آ رہی ہو تو کوئی سوال نہیں ہے. لیکن جیسے سورج گہن ہو جائے تھوڑا سا تو پوچھتے ہیں، یا دھوپ نکلنی تھی دھوپ نہ نکلے پوچھتے ہیں. نقص، تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے فوراً انسان کا سوال ہوتا ہے. یہ انسان کی فطری چیز. تو اس کا مطلب اس پوری کائنات کو خدا نے عدل پہ بنایا ہے. کائنات کو خدا نے عدل پہ. عدل کا تقاضا یہ ہے، یعنی اگر خدا کو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ کو جو پرفیکٹ بنایا ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون دیں، ہے نا. اب وہ قانون کون دے گا بھائی؟ وہ قانون ہمیں نبی دے گا. یعنی یہ خدا ہمیں بتائیں کہ میں نے تمہارے لیے نبی بھیج رہا ہوں، اپنا جانشین بنا کے بھیج رہا ہوں، ان کی تعلیمات پر آپ لوگ کیا کریں؟ عمل کریں. تو سب سے پہلا انسان اسلام کے عقیدے کے مطابق کون ہے؟ حضرت آدم. حضرت آدم کون ہے؟ نبی. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گوارا نہیں. جب آپ خدا نخواست حضرت پہلے انسانوں کو خلق کرتا، پھر اس کے بعد نبی کو بھیجتا، تو گمراہ ہونے والے انسان کیا کہہ سکتے تھے؟ چچا کہہ سکتے خدا ہمیں تو کوئی بتانے والا دیا نہیں، اب آپ مجھے سزا دے رہے ہو. پہلے بتانے والا کسی کو مجھے بھیجیے، اگر اس کے مطابق نہ چلیں آج ہم سزا کے مستحق ہوں گے. تو خدا نے قانون میں بنایا کہ میں پہلا انسان کو بھی نبی بنا کے دیکھوں گا کہ آخری انسان جو
آخری حجت جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی خدا کا جانشین ہوگا. اس لیے ہم ان کو روایت میں ہے کہ اس پوری کائنات میں سب لوگ مر جائیں لیکن صرف 2 لوگ ہی رہ جائیں، ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، خدا کے ہادی سے جانشین سے خالی نہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی چاہیے. بھائی نبی میں ہم 2 ڈسکس کرتے ہیں، نبوت عامہ، نبوت خاصہ. نبوت عامہ یعنی سارے نبیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نبوت خاصہ یعنی ہم صرف پیغمبر کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمارے نبی ہیں. صلوات پڑھتے ہوں. اس کے بعد جب نبی کا سلسلہ ختم ہوا، پیغمبر ختم رسول ہوئے، تو اب دین کو تو بیان کرنے والے چاہیے، دین کو تفسیر کرنے والے چاہیے. دین کامل ہو چکے ہیں لیکن دین کو باقی رکھنے والے، دین کو محافظ، دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے آئیڈیالوجی کے مطابق ہم مسلمانوں میں بھی یہاں سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ہم مسلمانوں میں یہاں سے تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خلفاء ہے، ہاں خلفاء راشدین ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں. خلافت کا دور شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے ہم امامت کو مانتے ہیں، اور امامت ہم انسانوں نے بنایا ہے. ہاں امامت بھی ہم انسانوں کے، انتخاب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، منصوص من اللہ ہے، یعنی خدا نے انہیں انتخاب کر کے دیا ہے. ہم صرف ان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے فرامین پر عمل کرنا. خوب، جب ہم اس فکر کے مطابق چلے اور کل قیامت آ گئی، کل قیامت آ گئی تو ہم اور آپ سے خطاب لیا جائے گا. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، بھئی آپ کا خدا کون ہے؟ نہیں ہے آپ کس پوزیشن میں ہو. آپ آفیسر تھے، آپ گریجویٹ تھے، پوسٹ گریجویٹ تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، پولیس تھے، آفیسر تھے؟ نہیں بھئی، من ربک. کوئی خدا تھا اپنی زندگی میں، یا بغیر خدا کے خود کو خدا بنائے چل رہے تھے؟ کسی کو خدا مان کے اس کے فرمان کے تحت چلتے تھے؟ من ربک پہلے، اس کے بعد من دینک، تیرا دین کیا تھا، من نبیک، من امامک. سب ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، قیامت میں. تو لہٰذا قیامت میں اگر ہم ان کے مطابق چلے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اگر ان کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. اور ہم اور آپ نابود ہونے کے لیے نہیں آئے. لہٰذا جو جنت میں جائیں گے، کیا ہے قرآن کی آیت؟ جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو لہٰذا معصومین فرماتے ہیں کہ خود کو تیار کرو آخرت کے سفر کے لیے. بس اس پہ ختم کروں گا آپ لوگوں کی، کہ جس طرح ہم دنیا میں سفر کے لیے 1 دن 2 دن کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ توشہ جمع کرتے ہو، آخرت کے اس کٹھن سفر کے لیے خود کو تیار کرو. اور آخرت کے سفر کے لیے یہی کلاسز، یہ مجالسیں، یہ صدقات، یہ جو ہم غریب غربا، یتیم، فقراء کو دیکھتے ہیں، ان سب کے یہ سب ہے ذخیرے آخرت. کل ہمارے اس سفر میں ہم اور آپ کو یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا یہ مختصر کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے. آپ سب کا شکریہ کہ اتنے دیر تک یہاں رہے، سنیں. انشاءاللہ بارگاہ الہی میں خود اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.